لیکن پھر اتنے سالوں کے بعد ہم پھر ادھر ہی کھڑے ہیں، بلکہ اور پیچھے چلے گئے ہیں لائق اس سے کہ جب آپ سلیکٹر سے سلیکٹڈ کی بات کرتے تو آپ کرکٹ یا ہاکی یا کسی اور کی نہیں بات کرتے، آپ سیاست کی بات کر رہے ہیں کہ یہاں الیکشنز کو بھی سلیکشن کہا جاتا ہے. اور یہ ہمیشہ سے تھا، لیکن میرا خیال ہے یہ بلاول بھٹو نے فرسٹ ٹائم 2018 میں جب اسمبلی آئی ہے تو سلیکٹڈ کا لفظ استعمال کیا. ویسے ہمارے جو وزیر اعظم عمران خان صاحب تھے، نام لیا جا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے. ان کے پاس یونیک یہ ان کا آپ کہہ سکتے ہیں کریڈٹ ہے کہ وہ 2 ڈفرینٹ شعبوں میں سلیکٹ ہوئے ہیں، ایک پہلے کرکٹ میں اور پھر سیاست میں ایز وزیر اعظم. تو میرا خیال ہے یہ جب ہم سلیکشن کی یا سلیکٹرز کی بات کر رہے ہیں تو یہ ایک یونیک احساس ان کے پاس ہے. اور اگر کوئی اعتراض کرے کہ نہیں جی وہ سلیکٹڈ نہیں تھے تو میرا خیال ہے یہ غلط ہوگا. وہ ان کو بھی شاید آج احساس ہوگا کہ وہ سلیکٹڈ ہی تھے. پاکستان کی جو جمہوریت ہے انفارچونیٹلی ظاہر ہے سب زیادہ سیاست میں رہے ہیں اور دیکھتے رہے ہیں. از اے اسٹوری جس کو آپ کہتے ہیں نا 1 اسٹیپ فارورڈ اینڈ 2 اسٹیپ بیکورڈس. اینڈ دیٹ از وائی اتنے بڑے بڑے نام آئے جنہوں نے اتنی بڑی بڑی قربانیاں دیں جمہوریت کے لیے، اور آج جہاں ہم کھڑے ہیں تو میرا خیال ہے اب ایک اور، میں تو اس کو کہتا ہوں کہ وی آر بیک ان دا ارلی 80s. ارلی 80s میں اس لیے کہتا ہوں، 80s نہیں کہتا، کہ سب سے بروٹل جو دور تھا ضیاء کا وہ ارلی 80s کا تھا. پھر 85 میں شاید تھوڑا سا ریلیکسیشن آنی شروع ہو گئی تھی. سو وی آر بیک ڈسپائٹ آل دی، وہ اتنا ہم نے جمہوریت کا سفر طے کیا اور آزادی صحافت کے لیے لائرز موومنٹ چلی 2007 میں اس کے لیے، اور ہر دفعہ پھر 2008 2006 میں جب وہ میثاق جمہوریت ہوا اور ایک احساس ہوا 2 میجر پولیٹیکل پارٹیز میں کہ جی یہ جو 90s کی سیاست تھی وہ پاکستان کو آگے نہیں لے کے جا سکتی. تو اس وقت شاید ایک ایسا فیصلہ ہوا جو کہ بڑا اچھا تھا، اور ساتھ ہی لائرز موومنٹ چلی جس کی وجہ سے ایک انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا کانسیپٹ سامنے آئے. لیکن پھر اتنے سالوں کے بعد ہم پھر ادھر ہی کھڑے ہیں، بلکہ اور پیچھے چلے گئے ہیں لائق اس سے کہ وی آر بیک ان ٹو دا ارلی 80s. اب پھر اگلے کوئی 2 سال 4 سال 6 سال کے بعد کوئی اٹھے گا اور جمہوریت کی جنگ اور آئین کی بالادستی کی جنگ لڑنے کے لیے باہر نکلے گا ہوپ فلی. کیونکہ اس وقت جو ماحول ہے میرا خیال ہے وی آر بیک، جہاں سے ہم نے آغاز کیا تھا اس سے بھی تھوڑا سا پیچھے ہی ہیں. اور یہ بڑی افسوسناک بات ہے. اگر آپ نظر ڈالیں، ابھی 1970 کے شاید الیکشنز کی بات ہوئی تھی یا 1990 کے الیکشنز کی بات ہوئی تھی، سلیکشن کی اب بات کر رہے ہیں تو میری نظر میں میرا خیال ہے ڈس ایگری کر سکتے ہیں لوگ. 3 الیکشنز لارجلی جو ہیں آپ الیکشنز کہہ سکتے ہیں. ایک 1970 کا الیکشن، اور اس کی سب سے بڑی جو وہ ہے کہ اس وقت کے صدر جو تھے یا ایڈمنسٹریشن تھی وہ نہیں چاہتے تھے کہ عوامی لیگ ایسٹ پاکستان میں اتنے بھرپور انداز میں جیتے اور پیپلز پارٹی ویسٹ پاکستان میں اتنے بھرپور انداز میں. تمام انڈیکیشنز ایسے ہی ہیں کہ وہ مسلم لیگ یا رائٹ ونگ پارٹیز کو چاہتے تھے کہ جی وہ بیلنسنگ ایکٹ کرے اور تاکہ مجیب کی یا بھٹو صاحب کی اتنی زیادہ کامیابی نہ ہو. باوجود ان کے، یا تو اس وقت ان کو وہ میتھڈز نہیں آتے تھے جو اوور دی ایئرز اوور دی الیکشن سیورل الیکشنز ہم نے ڈیولپ کیے ہیں کہ کیسے الیکشن کو سلیکشن بنایا جاتا ہے. بٹ کلیئرلی وہ ایک لارجلی فری اینڈ فیئر الیکشن تھا، نتائج جو بھی تھے. اس کے بعد میرا خیال ہے جو فری اینڈ فیئر الیکشن ہوا، جو لارجلی فری اینڈ فیئر، وہ 2008 کا تھا. وہ اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ جنرل مشرف صاحب جنہوں نے اناؤنس کیا ہوا تھا 1999 سے لے کے 2005 6 7 تک کہ جی بے نظیر بھٹو شہید اور نواز شریف کا اس ملک میں کوئی رول نہیں ہے، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ آر ہسٹری. اور انہوں نے پوری کوشش کی، پہلے پیپلز پارٹی سے پیٹریوٹ توڑوا کے بنائی گئی اور مسلم لیگ نواز سے قائد اعظم مسلم لیگ بنائی گئی. تو ان کا جو آبجیکٹو تھا کہ ان 2 پارٹیز کا جو اثر ہے اس کو ختم کیا جائے، تہس نہس کیا جائے. اور اس کے لیے اوور دی ایئرز جب وہ مشرف صاحب تھے انہوں نے پوری کوشش کی، اور باوجود اس کے کہ وہ صدر تھے 2008 فیبری میں جب الیکشن ہو رہے تھے اور نتائج آ رہے تھے پورے پاکستان سے،
وہ وہی دو پارٹیز کامیاب ہو رہی تھیں, چاہے وہ سندھ تھا, چاہے وہ پنجاب تھا, لارجلی کے پی اور بلوچستان میں تو ہمیشہ مکس ہوتا ہے. سو کہہ سکتے ہیں کہ لارجلی فری اینڈ فیئر ہوا تھا. اس وقت بھی میرا خیال ہے بھٹو کے نام پر, بے نظیر کے نام پر ووٹ بہت پڑے تھے, کیونکہ ان کی شہادت ہوئی تھی دسمبر چند 2 مہینے پہلے. اور اگر میں یہ کہوں تو لوگ کہیں گے شاید میں تھوڑا سا مسلم لیگ کی حمایت کر رہا ہوں, نون کی. 2013 کا بھی الیکشن جو تھا لارجلی فری اینڈ فیئر تھا, اور اس کی وجہ بڑی سمپل ہے, کوئی کلوز کانٹیسٹ نہیں تھا. ایک پولیٹیکل پارٹی جو پی ٹی آئی تھی اس کے تقریباً 33 تھے ریزرو سیٹس ملا کے, اور پاکستان مسلم لیگ نواز کی 186 سیٹس تھیں, 180 یا 186 سیٹس تھیں. سو وہ جو 4 سیٹ کا عمران خان کا تھا کہ جی 4 سیٹ پر اگر تحقیقات ہو جائیں اور ڈبے کھول لیے جائیں تو پتہ چل جائے گا کہ الیکشن صحیح ہیں یا درست ہیں. لیکن ہم نے اس کا ایکچولی وہ اس وقت جب دھرنا ہوا 2014 میں, تو پہلے تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلا, ہم تو 1 سال حکومت کر رہے تھے. جب وہ آ گئے اسلام آباد میں بیٹھ کے تو پھر کہ اس الزام پر کہ جی یہ دھاندلی شدہ الیکشن ہے, اور یہ وہ الیکشن ہے جس میں عمران خان جیت گئے تھے اور وہ کپ لینے جا رہے تھے, اور نواز شریف نے ان کو دھکا دے کے جا کے ٹرافی لے لی اور اپنے نام پر کر لی. ایسا نہیں ہوا تھا. سو ہم نے ایک کاؤنٹر نیریٹو نکالا, اور اس کاؤنٹر نیریٹو میں ہم نے بتایا کہ پورے پاکستان میں 12 سیٹیں ایسی تھیں جس میں پی ایم ایل این نمبر 1 تھا اور پی ٹی آئی نمبر 2 تھا. سو 12 سیٹوں پر تو آپ کا گلا شکوہ بن سکتا ہے, اور اس میں سے 6 ایسی تھیں جس میں لاکھ ووٹس کا ڈفرنس تھا. مطلب مارجن واز سو بگ کہ آپ اس پہ کیا جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں. سو اس وجہ سے میں کہتا ہوں 2013 کا, اور میں تھوڑا سا اس وقت انوالو ہو چکا تھا, الیکشن سیل کا حصہ تھا مسلم لیگ کا. سو میں نے کلوز رینج میں بھی دیکھا کہ ہم جو خود سروے, میں خود پرسنلی بیکاز میں ان نون تھا, میں لاہور میں تھا, میں جا کے عمران خان ورسز ایاز صادق کا جو حلقہ تھا وہاں سروے کیا. بہت سے دوسرے جو بیٹل گراؤنڈ کانسٹیٹوئنسیز ہم نے ڈیفائن کی تھی پورے پنجاب میں, بیکاز ظاہر ہے فیصلہ تو وہیں ہوتا ہے جی ٹی روڈ پر. تو وہاں سرویز جو ہم نے کیا تھا وہ بالکل ہمارے اس کے مطابق ہی آ رہے تھے ریزلٹس. 2018 کا جس کو ہم ڈسپیوٹڈ کہتے ہیں, اور بائی اینڈ لارج پاکستان میں ایک ڈسپیوٹڈ سمجھا جاتا ہے, اس میں بڑی کلوز کال تھی. اگر آپ الیکشن ریزلٹس اٹھا کے دیکھیں, باوجود اس کے کہ میاں نواز شریف کو سزا ہو چکی تھی, مریم نواز کو سزا ہو چکی تھی, کیسز بن چکے تھے, ڈسکوالیفیکیشن ہو چکی تھی, توڑ پھوڑ ہو چکی تھی پارٹی میں, جو پورے پنجاب میں جب ڈبے کھلے اور کاؤنٹ جو ہوئے, وہ مسلم لیگ نواز کے ووٹ زیادہ تھے پنجاب میں, سیٹیں زیادہ تھیں پنجاب میں. سو اس وجہ سے گلا شکوہ ظاہر سی بات ہے ہو بھی سکتا ہے کہ جی اتنے کلوز کال میں اور اتنے ایسا الیکشن جس میں ظاہر سی بات ہے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ جو تھی ان کا پرسنل انٹرسٹ تھا کہ جی وہ عمران خان کو آگے لے کے جائیں. لیکن میں یہاں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں, اور خاص طور پر مظہر یہ جو ٹی وی ٹاک شوز میں بھی بات ہوتی ہے, چونکہ آپ بھی اس میں ہوتے ہیں, یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ 2018 میں جو ہوا تھا اس کو جسٹیفائی کریں آج کے. آئی ڈونٹ تھنک سو. یہ اتنی ایک ایسی دلیل دی جاتی ہے کہ ایکسیپٹ کیا جاتا ہے کہ جی اب سب کچھ غلط ہو رہا ہے, لیکن 2018 میں بھی تو ہوا تھا. 2018 میں ہوا تھا تو 2018 میں کہنا چاہیے تھا. اصل فائدہ پاکستانی عوام کو اس وقت ہوگا جب وہ آج یہ کہیں گے کہ یہ غلط ہو رہا ہے, اگر ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر آپ پچھلی اسٹیبلشمنٹ کو جتنا مرضی مشرف صاحب کو کہہ لیں, باجوہ صاحب کو کہہ لیں, اس سے کیا فائدہ ہے؟ ہاں ہسٹوریکلی ٹھیک ہے, ریکارڈ کی درستگی کے لیے صحیح ہے, لیکن پاکستان کے عوام کو اس وقت فائدہ ہوگا جب آج جو ہو رہا ہے اس کو آپ غلط کریں اور موازنہ نہ کرنے کی کوشش کریں کہ 2018 میں ہوا تھا تو اس لیے وجہ سے آج یہ سب ہونا چاہیے. یہ میرا خیال ہے یہ ایسی عجیب سی دلیل ہے, اور میرے بہت چاہنے والے ایسے جو ہیں جس کو آپ کہہ سکتے ہیں اینٹی اسٹیبلشمنٹ وہ ہیں, لیکن وہ اینٹی عمران اتنے زیادہ ہیں کہ وہ کہتے ہیں نہیں اس وجہ سے ہمیں کہنا ضروری ہوتا ہے, کیونکہ اگر ہم یہ نہیں کہیں گے تو پھر تو آج ہم اس کا عمران کا ریوائول کی اس کی راہ ہموار کریں گے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یا تو آپ جمہوریت کو ایز اٹ از مانیں, یا تو آئین کو ایز اٹ از مانیں یا نہیں مانیں. یہ تو نہیں ہو سکتا پک اینڈ چوز کرنا. پھر تو ایک ملٹری ڈکٹیٹر میں اور ایک جمہوریت پسند میں کیا فرق ہے؟ ہر دور کا ایک ولن رہا ہے. اگر آپ 1977 کے بعد کا دیکھیں پیریڈ, بھٹو صاحب واز اے ولن فار دی پیپل ہو ور پرو اسٹیبلشمنٹ.
اور اس کے بعد بے نظیر شہید ولن بنی, پھر نواز شریف ولن بنے, پھر ہر دور میں ایک رہا ہے. سو آج کے دور میں بھی ایک ولن ہے, وہ کس وجہ سے ہے, اس کا کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے. میں کہتا ہوں رول آف لا, آئین کے مطابق ڈیل کرنا چاہیے, چاہے وہ 9 مئی کا کیس ہے یا کوئی اور کیسز ہیں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جمہوریت کو برے طریقے سے نقصان پہنچا کے آپ سمجھیں کہ اس سے جمہوریت کا آغاز ہوگا. ایسا نہیں ہوتا, نہ پہلے ہوئے 50-60 سال میں, نہ آئندہ ہوگا. سو 2017 میں تو خود اس وقت ریسیونگ, جی میں خود اس وقت ریسیونگ اینڈ پر تھا, تو اس وقت ہمیں بتایا جاتا تھا کہ نواز شریف کس قسم کے آدمی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ آج جس طرح سے بتایا جاتا ہے کہ عمران خان کتنے خراب آدمی ہیں, تو لیٹ دا پیپل آف پاکستان ڈیسائیڈ, یعنی کہ ان کو الیکٹ کرنے دیں جس کو ان کی مرضی ہے, اور بھرپور طریقے سے سب حصہ لیں اور فائنل رزلٹ عوام پر چھوڑ دیں. تھینک یو ویری مچ.